دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا روزانہ ٹی وی کے حوالے سے ایک ماحول دوست شخصیات سے ہمارا انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے۔ ماحول کا تحفظ کرنے والے ایسے ماحول دوست افراد جو ماحولیاتی تحفظ کو ایک اہم ترین مسئلہ سمجھتے ہیں، ان کے انٹرویو آپ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ ایک ماحول دوست شخصیت ہیں، اور ایک ٹیکسٹائل کے ادارے سے وابستہ ہے، ایک اہم عہدے پر آپ فائز ہیں۔ میری مراد ہے احسن فرید پراچا صاحب۔ آپ ایڈوائزر ہیں، ایڈوائزر ٹو مینجمنٹ ہے لکی ٹیکسٹائل کے۔ تو آج ہم ان سے مختلف سوالات کریں گے ماحول کے تحفظ کے حوالے سے۔ آپ اس حوالے سے ذاتی طور پہ بھی بہت سرگرم رہتے ہیں، تو آئیے احسن فرید پراچا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ فرمائیے گا، موسمیاتی تبدیلی کا سبب کاربن کا اخراج ہے، جو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کاربن کے اخراج میں اس کا حصہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، 1% حصہ بنتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا کے بدترین ملکوں میں شامل ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فروزان کا چینل کا، جنہوں نے ماحولیاتی آلودگی کو سیریس مسئلہ سمجھتے ہوئے اور ایک معاشرے کا ضروری کام سمجھتے ہوئے اس سلسلے میں کوئی اقدامات اٹھائے۔ نہ صرف یہ کہ یہ تمام لوگوں کو آگاہی پرووائڈ کر رہے ہیں، بلکہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم انڈسٹری والے اور تمام کے تمام لوگ جو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی اور ماحول دوست فضا کو قائم کریں، اس کے لیے یہ ہمارے لیے ایک عملی قدم ہوگا۔ آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے کہ پہلے جو ایک لیول تھا لوگوں کی آگاہی کا، وہ آگاہی سے اب کہیں بہتر آگاہی ہوئی ہے لوگوں کی۔ آج انڈسٹری کے لوگ، آج جو ڈپارٹمنٹ یا جو کمپنی ماحول آلودگی کا سبب بنتے جا رہی ہیں، وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ان کے کون سے ایسے پروسیس ہیں جن کو اگر وہ کر رہے ہوں تو اس لمٹ کے ساتھ کریں جو کہ نیشنل انوائرمنٹ کوالٹی کی جو لمٹ ہے NEQS جو کہلاتی ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے کریں تو یقینی طور پہ وہ ماحول آلودگی کے سبب کو کم سے کم ذریعہ بنیں گے۔ آپ کا سوال تھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ ہمارے یہاں وہ آگاہی اور وہ اویئرنیس ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچی جہاں پہ ڈیولپمنٹ کنٹریز کی آگاہی پہنچی ہوئی ہے۔ یقینی طور پر 1% کنٹریبیوشن کے باوجود اگر ہم اتنا برا امپیکٹ لے رہے ہیں، گرین وارمنگ کا جو گلوبل ایشو ہے، وہ اگر ہم نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آج بھی اگر اپنے آپ کو نہیں الرٹ کریں گے تو آنے والی نسل کے لیے، نیکسٹ جنریشن کے لیے ہماری طرف سے صرف اور صرف تباہی کی جو ہے وہ تحفہ دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم قدم ہے آگاہی کرنا، اس کے بعد ان تمام عوامل کا جس کا تعلق ماحول کی آلودگی سے ہے اس کے کنٹرول ڈیولپ کرنا ہے، چاہے وہ جو سسٹینیبلٹی پروجیکٹ کے تحت کمپنی کر رہی ہیں، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے کر رہی ہیں، یا پھر ایمیشنس اپنے جو بھی وہ جو ڈسچارجز ہوتے ہیں ایمیشنس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو دیر آر سرٹین پیرامیٹر جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور انوائرمنٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو کمپنیز کو اس پر جانا چاہیے۔ میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں وہ لکی ٹیکسٹائل ملتا ہے، اور لکی ٹیکسٹائل لحاظ سے اپنے آپ کو لیڈر کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی پہلی ٹیکسٹائل کمپنی ہے جس نے 4 اسٹیپ سرٹیفکیشن پہ گئے، نہ صرف ISO کی انوائرمنٹ فرینڈلی اسٹینڈرڈ کو کمپلائی کرتے ہیں بلکہ کسٹمر کے دیے ہوئے تمام کوڈ آف کنڈکٹ جو کہ ماحول دوست پروسیس کے تحت زمرے میں آتے ہیں، ان تمام کو فالو کرتے ہیں۔ ریگولر آڈیٹنگ کمپنیز آ کے آڈٹ کرتی ہیں، کسٹمر وزٹ کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے کنٹینیوس گروتھ کا اور کنٹینیوس اپنے آپ کو صحیح کرنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ راجا صاحب، ابھی آپ نے فرمایا آگاہی کے حوالے سے کہ آگاہی ہونی چاہیے۔
پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی یا ماحولیات کے حوالے سے عام لوگوں کو آگاہی دینے کی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی کام کر رہا ہے؟ آپ نے بہت ہی بنیادی نقطے پر سوال کیا ہے، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آگاہی پہلا اسٹیپ ہے تو اس کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، یقینی طور پہ کارپوریٹ سیکٹر اس میں کچھ ہل جل کر رہا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں اور اس میں بھی بڑے ہی پسماندہ ملکوں میں آتے ہیں، تو ابھی تک ہم اس لیول پہ ایز اے کارپوریٹ بھی اپنا رول پلے نہیں کر رہے. اگر دیکھا جائے تو جتنی بڑی آبادی ہے، اگر میں اگزامپل لے لوں شہر کراچی کی، جو کہ تقریباً ملک کا 50% سے زیادہ جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اوور آل، اور بزنس ہب ہے، اس کے اندر بھی جو سیکٹرز ہیں جس میں تمام کے تمام ایک ایجوکیٹڈ کلاس بھی آتی ہے، اس کے اندر بھی وہ اویئرنیس اور وہ آگاہی ابھی تک اس لیول پر نہیں آئی ہے. اس کے لیے کارپوریٹ اپنا رول مزید اپنا آپ کو فعال بنانے کے لیے ایک جامع لائعمل بنائے. جس طرح سے اپنے ایچ آر کے بجٹ ہوتے ہیں، جس طرح سے آرگنائزیشن کے اور ایونٹ کے بجٹ ہوتے ہیں، جس طرح سے اور کارپوریٹ کی ذمہ داری یا سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے تحت جو پروگرام کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پلانٹیشن ہو، چاہے وہ اور کوئی لٹریسی کے حوالے سے ہو یا کسی اور فورم کے حوالے سے ہو، اس میں انوائرمنٹ کا بھی کنٹریبیوشن یا انوائرمنٹ کا پورشن بھی بڑھانا پڑے گا. آج بحیثیت کارپوریٹ میں صرف اپنی چار دیواری کی فیکٹری کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے کسٹمرز، اپنے امپلائیز کے ساتھ وابستہ لوگوں کا بھی ذمہ دار ہوں. تو بحیثیت ایک کارپوریٹ ذمہ دار آرگنائزیشن کے میں سمجھتا ہوں ابھی ہم نے اپنا رول ادا نہیں کرا ہے، اور اس کے لیے اگر یہ سال کا آخر ہے 2022 کا، تو ہم 2023 کے لیے اپنے جو جامع پلان بنائے، بجٹ بنائے، اس کے اندر انوائرمنٹ کا حصہ رکھیں. اب کارپوریٹ کس طرح سے کر سکتا ہے آگاہی؟ اس کے لیے کوئی پیمپلیٹ ہوں، نیوز لیٹرز ہوں، مستقل آرگنائزیشن اپنے یہاں ان ہاؤس بھی پروگرام کرائے، ایکسٹرنل نیئر بائی سوسائٹی کوئی ایونٹ پلان کر کے لوگوں کو ایک عام ایریوں کو آگاہی بتانی ہے. اس طرح وہ معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد بن کر انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرنے سے بچا سکتے ہیں، اور اس طرح سے ماحول دوست ایکٹیویٹیز کا حصہ بن سکتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ آگاہی کے فروغ کے لیے جو ہے وہ مختلف سطح پر اقدامات ہونے چاہیے، کارپوریٹ سیکٹر کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جس پیمانے پر ہمارا ملک جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہمارے ملک کے لیے اور بھی بہت زیادہ خوفناک جو ہے وہ پیشن گوئیاں ماحولیاتی ماہرین کر رہے ہیں، تو یہ ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ آپ کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اب بھی اس صورتحال میں بھی اس طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سے کارپوریٹ کی ذمہ داری، اس طرح سے اس سے بھی زیادہ ذمہ داری ہمارے ارباب اختیار کی ہے جو گورنمنٹ میں آتے ہیں. ہمارا میڈیا، ہمارے صحافی برادری، یہ جو ذمہ دار فورم ہیں، یہ اپنے حصے کی وہ شمع جلائیں گے جس کے تحت ان کی آواز، ان کی ریچ ان لوگوں تک ہے جو کہ اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں. ماحول کی خرابی، ماحول کی آلودگی سے صرف میں یا میرے علاوہ دوسرے لوگ متاثر نہیں ہو رہے، بلکہ پورا معاشرہ اس کی زد میں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو آگے فورکاسٹ آ رہی ہے، جو آگے ماہرین ماحولیات بتا رہے ہیں، اس کے مطابق ہمارے کچھ حالات، ہمارے کچھ نمبرز اتنے اچھے نہیں آ رہے. تو ایک جامع لاہ عمل کے تحت آرگنائزیشن کو بھی، ہم عام لوگوں کو بھی، اس کے علاوہ بہت ساری این جی اوز، بہت ساری آرگنائزیشن جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، جن سے میں ذاتی طور پہ وابستہ ہوں، وہ لوگ بھی اس سلسلے میں کافی کام کر رہے ہیں. ان کو مزید اپنا ایک رول پلے کرنا پڑے گا. میں انٹرنیشنل فورم روٹری کلب سے بھی وابستہ ہوں، تو روٹری کلب والے بھی اس سلسلے میں کافی کام کر رہے ہیں. کراچی ریزیڈنسی سوسائٹی ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں. دیر آر سو مینی فورم جو اس پر کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک جامع اوور آل آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو ایک جامع عملی اقدامات کی ضرورت ہے، جس کے اندر آگاہی کا ایک پورشن ہو. اس آگاہی کی کمپین کو پورے ملک میں چپے چپے تک پہنچایا جائے، جس کے اندر اخبارات، چینلز، ٹی وی شوز، ٹاک شوز، سیمینار، ایگزیبیشن کے ذریعے کرا جائے. ایک اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ عملی اقدام.
چاہے وہ پلانٹیشن کی شکل میں ہو, چاہے وہ ندی نالوں کے پانی اور وہ جو ہے نکاسی کے ذریعے سے ہو, چاہے آرگنائزیشن پر انوائرمنٹل کا جو ایکٹ یا جو لا ہم نے پاس کرا کر یا جو اسمبلی میں منظور کرا کے رکھا ہوا ہے اور امپلیمنٹیشن پر ہم اتنی زیادہ پینلٹی نہیں لگا رہے ہیں ان اداروں کو, تو اس سلسلے میں تمام لوگوں کو مل کر چلنا پڑے گا, پینلٹیز بھی لگانی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو موٹیویٹ بھی کرنا پڑے گا جو انوائرمنٹ کے لیے واقعی میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ صرف پینلائز کریں اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہ کریں تو یہ ورک آؤٹ نہیں کرے گا. لوگوں کو پروموٹ بھی کیا جائے اس سلسلے میں, آرگنائزیشن بھی اس سلسلے میں جو لوگ انوائرمنٹ فرینڈلی کام کر رہے ہیں ان کو آگے لے کر آئیں. اسی طرح سے گورنمنٹ کے لیول پر بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کو جہاں جہاں فنڈنگ کی ضرورت ہے وہاں پر گورنمنٹ بھی کچھ بجٹ ایلوکیٹ کرے, اور کارپوریٹ کو بھی چاہیے کہ اپنا فنڈ ان ذمہ دار اداروں تک پہنچائیں اور پھر اس کا واقعی فالو اپ بھی لیں کہ کیا وہ واقعی میں سلسلے میں کوئی کام بھی کر رہے ہیں یا پھر وہ فنڈ استعمال نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ تمام اس طرح کے جیسے آپ نے پروگرام کر رہے ہیں, یہ آپ آگاہی مہم کو لے کے چل رہے ہیں, اگر بہت سارے ادارے اس سلسلے میں آگے آئیں, میں اور آپ اس کو آگے لے کے چلیں, تو یقینی طور پہ 1 اور 1 11 اور 11 کے بعد پھر ایک پورا معاشرہ اس والی کو ذمہ داری سے لے گا تو کچھ ہم کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. راجہ صاحب, شجر کاری کے حوالے سے ابھی آپ نے فرمایا کہ شجر کاری جو ہے وہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور اس کے اندر مختلف آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہیں. فروزہ نے جو ہے وہ ایک سروے کیا تھا تقریباً 1 سال پہلے, تو ہمارے سروے کے مطابق کراچی کے اندر 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد جو میڈیا میں رپورٹ ہے, فیس بک, سوشل میڈیا, اخبارات میں, کراچی کے اندر 2 کروڑ سے زائد پودے لگ چکے ہیں. اس میں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن نے 10 لاکھ کا اعلان کیا, 5 لاکھ کا اعلان کیا, لیکن 2 کروڑ پودے ہمیں کراچی میں نظر نہیں آتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا صاحب ثروت طبقہ ہے, جن کے پاس وسائل ہیں, وہ شجر کاری میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی جس طرح سے کراچی کو اگر لے لیں تو نہ صرف پاکستان کا وہ سب سے بڑا شہر ہے اور بلکہ دنیا میں بھی ٹاپ 10 کے اندر ہی بڑے شہروں میں آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پلانٹیشن کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہوا, بٹ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے. سپورٹ ان ٹرم آف ایک عام آدمی کے سپورٹ ان ٹرم آف گورنمنٹ کے سپورٹ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. یہ اعلانات ہوئے, بہت ساری آرگنائزیشن نے کنٹریبیوٹ بھی کرا, بٹ وہ پریکٹیکل نہیں ہوا. سو مچ تو ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا جو پودے پورے ملک میں لگائے بھی گئے تھے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے. یا کراچی کے اندر جو بارشیں ہوئیں, جو حالیہ بارشوں میں جس طریقے سے تباہی آئی, تو اس میں وہ پودے جو کہ بہت ہی اپنے انیشیل اسٹیجز پہ تھے وہ بھی نقصان پہنچے, تو لگ نہیں رہے, جو لگے وہ بھی تباہ ہو گئے, ضائع ہو گئے. تو اگین یہ ہماری بدقسمتی کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ پلانٹیشن کو اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک تحفہ سمجھیں. آنے والی نسل کے لیے نہ صرف تحفہ بلکہ ایک ضروری چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اب تو پلانٹیشن پر ایک دوبارہ مہم کی, ایک مربوط شجر کاری مہم کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ پورے سال کا گول یا پلان کرے انوائرمنٹ کے جو لوگ ہیں, اس میں وہ پلانٹیشن کو بہت اہمیت دیں. اور آرگنائزیشن جیسے لکی ٹیکسٹائل پلانٹیشن پہ بہت کام کرتی رہی ہے. ہم نے پچھلے دنوں اپنے کوارٹرلی جو CSR ایکٹیویٹیز کراتے ہیں اس میں ایک باقاعدہ بجٹ رکھا ہوا ہے, اور ڈفرینٹ پارٹ آف دی کراچی ہم پلانٹیشن کراتے ہیں. اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کے جاتے ہیں جو انٹرنشپ کر رہے ہیں اور وہ پلانٹیشن کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. بٹ وہ اتنا ناکافی ہے, وہ یقیناً ناکافی اس لحاظ سے ہے کہ اتنا بڑا شہر, اتنے سارے لوگ, اس میں چند ایک لوگوں کی ایفرٹ وہ کہنا چاہیے چند قطروں کے برابر ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن بہرحال اسی قطروں سے دریا بنتا ہے. میں اپنے حصے کا کام شروع کروں آج, آپ اپنے حصے کی بات شروع کریں, یقینی طور پہ یہ بھی ایک بہت ضروری عمل ہے. اور اس کی آگاہی بھی اسی پلیٹ فارم سے چلائی جائے جس پلیٹ فارم سے ہم سیمینار پہ, میڈیا پہ اور اخبارات کے ذریعے ہم یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں. جب ہم عملی اقدامات کی بات کریں تو پلانٹیشن ہمیشہ سے پہلا اسٹیپ ہو کہ بھائی یہ پلانٹیشن ہر کمپنی, ہر ادارہ, ہر شخص, اور صاحب ثروت لوگوں کی جہاں تک بات ہے میں سمجھتا ہوں لوگ یقینی طور پہ بہت سارے مد میں خرچ کرتے ہیں, اس میں پلانٹیشن بھی ان کو پرائورٹی پہ کرنا چاہیے. میں بھی شہر کی بات کروں, میں لاہور پچھلے دنوں لاہور میں تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ
سوسائٹی جو ہے انہوں نے پلانٹیشن کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہوا تھا، بٹ وہاں پر انہوں نے اس کی پھر حفاظت بھی کری، بتایا کہ پلانٹیشن کے بعد لوگ توڑتے بھی نہیں ہیں، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ کوئی اور طرح کے لوگ ہو، راہگیر ہو، عام راہگیر. ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا کہ کسی بھی طرح کے پلانٹیشن ایکٹ کو سب سے پہلے خراب کرنے والے ہمارے محلے کے یعنی افراد ہی ہوتے ہیں، جو کو توڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ نادانی میں کریں، چاہے وہ ایک شرارتن کریں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ظاہر بات ہے تمام چیزوں میں کاسٹ شامل ہوتی ہے، اور ہم اس کے بعد اگر اس کو ضائع کرنے کے لیے کاسٹ لگائیں تو یقینی طور پہ دوبارہ لگاتے ہوئے انسان سوچتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ہر طرح سے ہر لیول پر ایک احساس دلانے کی ضرورت ہے، شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو مزید پھیلانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ یا پھر سے پلانٹیشن کی بات ہر جگہ پر پہنچ سکتی ہے. دوستو، پراجا صاحب نے جو ہے وہ بہت بنیادی بات کہی ہے، اور ہم بھی آپ کو بہت عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے سمجھدار لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ماحول کے تحفظ کا احساس رکھتے ہیں، کہ آپ جب درخت لگاتے ہیں تو آپ کو اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پودا لگائیں اور گھر چلے جائیں اور اس کے بعد اس کو بھول جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درخت لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں. راجا صاحب، آپ کا تعلق جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ کی فیکٹری ہے، یہ پورا ایک صنعتی علاقہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں، اگر بڑے شہروں میں نہیں تو کم سے کم کراچی میں اتنے بڑے انڈسٹریل زون ہیں، کوئی بھی ایک انڈسٹریل زون جو ہے وہ ماحول دوست بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے یا کچھ لوگ کرنے کا سوچ رہے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن ہے؟ کیا اس بارے میں کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جس طرح سے ہمارے کسٹمر، جیسے ہماری کمپنی ٹیکسٹائل ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنی ہے، اور بینگ این ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنی ہمارے پاس کسٹمر کی بڑی ساری کمپلائنسز اور آبلیگیشنز ہوتی ہیں. تو جہاں اور کمپلائنسز ہوتی ہیں وہاں پر انوائرمنٹ کمپلائنسز اور سسٹینیبلٹی کی بڑی ساری ریکوائرمنٹ ہے. تو وہاں پر باقاعدہ گرین یونٹ کے نام سے اور گرین سسٹینیبل یونٹ کے نام سے جو ہے بہت سارے کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں. لیکن ٹیکسٹائل از ون آف دی کمپنی جو کہ اس پر کام کر رہی ہے. ہمارا جو نیا پروجیکٹ لگ رہا ہے کاٹھور پہ اسپننگ کا، وہ گرین یونٹ کے نام سے ہمارا ہے، اور وہ ہم اس میں تمام اس پیرامیٹر کا خیال رکھ رہے ہیں جو ایک ایسے سسٹینیبل انوائرمنٹ فرینڈلی یونٹ کے طور پہ پہچانا جائے. اسی طرح سے اور کمپنیز بھی کر رہی ہیں. دیر آر سو مینی بگ برانڈ جو اس پر کام کر رہی ہیں. بٹ اگین، جیسے میں نے آپ سے کہا، جب گورنمنٹ اپنے لیول پہ پرائیورٹی دیتی ہے تو نیچے ڈاؤن دا لائن بھی، چاہے وہ آرگنائزیشن کے ہیڈس ہوں، چاہے ایک عام آدمی ہو، پھر اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عملی اقدامات اٹھاتا ہے. ابھی بہت ساری کمپنیز اپنے لیول پہ کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ شاید آگاہی سے زیادہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے. بٹ ہم اس کو نہ صرف اپنی ایک ذمہ داری سمجھیں یا کسٹمر کے لیے سمجھیں، بلکہ یہ ہم اپنی نسل کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے ایک ضروری اقدام سمجھیں. اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر ہم یقینی طور پر بد سے بدتر ترین حالات میں چلے جائیں گے ماحولیات کے حوالے سے. اور بہت افسوس کے ساتھ کراچی کو جو ہے کچراچی کے نام سے کچھ لوگ پچھلے دنوں سے کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ غلط نہیں ہے. اگر میں اور آپ کسی بھی جگہ یہاں سے شارہ تک جاتے ہیں تو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، جگہ جگہ کچرے کے بے ربط سے نشانات ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جو کہ یقینی طور پر اتنے بڑے انڈسٹریل ہب اور اتنے بڑے شہر پہ زیبا نہیں دیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو انٹرویو ہے، یہ جو آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی شمعیں ہیں جو ہمیں جلانی ہوں گی. یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں جن کو ہمیں کھلانا ہوگا، اور یہ پھول اور پودے بھی بچوں کی طرح پرورش کا تقاضا کرتے ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. آج ہم ان پودوں کا اور ان چھوٹے چھوٹے شجر جو ہم لگائیں، ان کا خیال اپنی اولاد کی طرح، اپنی نسل کی طرح لگائیں، رکھیں ان کا خیال. تو یقینی طور پہ ہم نے یہ خیال اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانے کا ارادہ اور یہ ذریعہ بن سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں تھینک یو کرتا ہوں آپ کے ادارے کا کہ انہوں نے یہاں پر آئے، ہمارے یہاں وزٹ کرا، آپ کو ہم نے اپنا تمام یونٹ بھی دکھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مزید پروگرامات اگر آپ کے فورم سے بھی ہوتے ہیں، ہماری ٹاپ مینجمنٹ بھی اس میں انگیج ہوتی ہے، تو وی آر ریڈی ٹو
ٹیک پارٹ ان دیٹ، اور آپ جس طرح سے اس میں لے کے چل رہے ہیں تو یقینی طور پہ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ آج لوگ اور ادارے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی یا ماحول آلودگی سے فری ہونا کتنا ضروری ہے۔ دوستو، آپ نے احسن فرید پراچا صاحب کی گفتگو سنی۔ جو بات انہوں نے کہی وہ بنیادی بات یہ ہے کہ انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، کارپوریٹ سیکٹر کی سطح پر یا اور دیگر سطحوں پر ماحولیات کے تحفظ کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، اس کی ہم ستائش کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ حکومتوں کی ہے، وہ چاہے صوبائی حکومت کی ہو، وہ وفاقی حکومت کی ہو۔ تو جب تک اس حوالے سے ہماری حکومتیں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کریں گی، بہت زیادہ مربوط حکمت عملی اس حوالے سے نہیں اپنائیں گی، تو آگے کے حالات بہت مشکل نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔